अस्सलाम वालेकुम। पीपल्स वॉइस के साथ मैं हूँ तैयब बलोच। आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे अरब इसराइल जो पार्टनरशिप, जो दोस्ती और फ्रेंडशिप बढ़ रही है उससे मुतल्लिक, और कि उसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, और फिर उस स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर और मुस्लिम उम्मा के ऊपर उसके क्या असरात मुरतब होंगे। और इसके साथ साथ इस के जो पस मंज़र के अंदर कौन सी ऐसे मुहर्रिकात हैं कि इसराइल को इतना अरसा गुज़र चुका, ताहम अब आके अरब इसराइल ताल्लुकात में हमें गर्म जोशी देखने को मिल रही है। लेकिन मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि पीपल्स वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक दें और कमेंट्स करें, ताकि हमें मज़ीद इसको इम्प्रूव करने में हम बेहतरी ला सकें, इम्प्रूव कर सकें। और इसके साथ साथ अगर आपका कोई भी इस मौजू से जुड़ा सवालात हैं तो ज़रूर आप पूछें, और इंशाल्लाह हम कमेंट्स के अंदर या फिर इस पे एक अलग सा प्रोग्राम करके उसके ज़रूर जवाबात आपको देंगे। दरअसल बात यूँ है कि हम सब बहसीयत मुसलमान बखूबी वाकिफ़ हैं कि मुसलमानों का जो सबसे बड़ा राइवल या दुश्मन समझा जाता है वो यहूदी हैं। मैं नहीं, बल्कि आप अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने फरमूदात देख लें, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी अहादीस हैं जिन्हें हम प्रोफेसीज कहते हैं, आप उनका मुतालिया करें तो हमें एक वाज़े एक लाइन जो है वो नज़र आ जाएगी कि हमें उनके साथ किस तरीके से ताल्लुकात कायम रखने हैं। हमें इस्लाम ने सारा कुछ बता दिया है। और इसके साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद यहूदियों के साथ जंग भी की, जिसे हम ग़ज़वा खैबर के नाम से याद करते हैं, और जिसमें हज़रत अली करमुल्लाहु वजहू ने फ़तह किया खैबर को। तो एक बहुत बड़ी जंग थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले यहूदियों के साथ एग्रीमेंट मुआहदे के साथ रहते रहे, और जब उनकी शर अंगेज़ी इंतहा को बढ़ी तो फिर आपने उनके साथ मतलब तलवार जंग जदल जिहाद जो है वो भी किया। आजकल के इस 21वीं सदी के अंदर अगर हम गौर से देखें तो हमें इसराइल की जानिब से या उनके हम नवाओं की जानिब से ये एक वाज़े पैगाम मुसलमानों को दिया जाता है कि खैबर वाज यूर लास्ट विक्ट्री। तो दरअसल बात ये है कि वो क्यों कह रहे हैं कि खैबर वाज यूर लास्ट विक्ट्री, क्योंकि वो इसकी मुकम्मल प्लानिंग करके बैठे हुए हैं। लेकिन वो नादान ये नहीं जानते कि अल्लाह सबसे बड़ा मंसूबे साज है, और अल्लाह की प्लानिंग के सामने उनकी तमाम प्लानिंग, मंसूबा बंदी, तमाम फितना अंगेज़ी, शर अंगेज़ी जो है वो कारगर साबित नहीं हो सकती। तमाम अल्लाह ताला का अपना एक निज़ाम है, और वो सबको एक ढील देता है एक हद तक। फिर उसके बाद उसकी कुदरत जो है वो जोश में आती है, और वो अपने तौर पे इस दुनिया को जो है वो चला भी रहा है। क्योंकि अगर हम कुरान मजीद का गौर से मुतालिया करें तो सूरतुल मुल्क हमें इस हवाले से वाज़े पैगाम देती है कि इस दुनिया के अंदर कुल कायनात पे एक ही बादशाह है, और वो है अल्लाह ताला। तो हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। दरअसल एक ग्रेटर इसराइल का कंसेप्ट जो है वो मौजूद है इस जियोपॉलिटिक्स के अंदर, दुनिया की जोग्राफी सियासत के अंदर। और हम देखते हैं कि इसराइल को इतना ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, यानी कि अगर आप हिस्टोरिकली प्रोस्पेक्ट चीज़ों को देखें तो इसराइल जो है वो
बेलफोर डिक्लेरेशन जो 1917 में गालबन, हाँ 1917 में बरतानिया जब इस पूरी वर्ल्ड के ऊपर हुक्मरान था, तो बेलफोर डिक्लेरेशन बरतानिया की काबीना ने मंजूर किया और उस वक्त के बरतानवी वज़ीर ख़ारजा के बाकायदा उसके ऊपर दस्तखत भी मौजूद हैं। उसका मकसद ये था कि नेशनल होम फॉर ज्यूज़, तो बरतानिया उस टाइम सुप्रीम पावर थी, तो उसकी ये एफर्ट थी कि कहीं अफ्रीका में इनको आबाद किया जाए। तहम यहूदियों ने जो उस वक्त बरतानिया पे और अमेरिका पे अपना गलबा हासिल कर चुके थे, उन्होंने उसको इस मंसूबे को जो है वो इसकी मुखालफत की और कहा कि नहीं जी, हमें जो ज़मीनें मौजूद है, तो ज़मीन जिसका हमसे वादा किया गया है, जिस ज़मीन का, जिस सरज़मीन का, यानी कि फ़लस्तीन, हमें वो दी जाए। तो फ़लस्तीन के अंदर उस टाइम शरीफ मक्का की जो है हुकूमत थी। और फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से मौजूदा जो आले सऊद है उसको इस्तेमाल किया गया शरीफ मक्का को शिकस्त देने के लिए। ये सारा बेलफोर डिक्लेरेशन के तहत ही हुआ। और फिर हमें वर्ल्ड वार वन का सिनेरियो जो है वो नज़र आता है कि वर्ल्ड वार वन हुई और उस वक्त की खिलाफत उस्मानिया, जिसके पूरा हिजाज मुक़द्दस उसके ज़ेरे साया था, तो खिलाफत उस्मानिया को शिकस्त देकर हिजाज मुक़द्दस के टुकड़े टुकड़े करके छोटे छोटे मुल्कों में उनको डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी बरतानिया ने अडाप्ट करते हुए उनको छोटे छोटे टुकड़े करके तो फिर अपनी पपेट्स रजीम जो है वो वहाँ पर बिठाई थी। और आज भी आपको बरतानिया की लाइब्रेरियों के अंदर या उनकी आर्काइव्स में वो एक एग्रीमेंट मिल सकता है जो आले सऊद ने किया था कि जब तक आले सऊद की सऊदी हुकूमत पर हुक्मरानी रहेगी, यानी कि सऊदी अरब पर हुक्मरानी रहेगी, उस वक्त तक वो इसराइल को तहफ़्फ़ुज़ देते रहेंगे। खित्ते के अंदर, मिडिल ईस्ट में, अरब ममालिक में, खित्ते के अंदर हमें ये दो मुल्क इसराइल और सऊदी अरब पनपते हुए नज़र आते हैं। और मैं यहाँ पे आपको एक हिस्टोरिकल फैक्ट भी बता दूँ, सऊदी अरब कोई मुल्क नहीं था। ये दरअसल हिजाज़ मुक़द्दस था, जिसको आले सऊद को जब हुक्मरानी मिली शरीफ मक्का को शहीद करने के बाद, जब ये इसके हुक्मरान बने, तो उस वक्त जो है इन्होंने नाम सऊदी अरब रखा। तमाम वो चीज़ें अभी तक हमें चलती हुई नज़र आ रही हैं। बज़ाहिर सऊदी अरब ने तो एक्सेप्ट नहीं किया इसराइल को, लेकिन उसने अपनी फ़िज़ाई हदूद से इसराइल को गुज़रने की इजाज़त दे दी। अब वो कैसा हुआ कि अरब अमारात UAE का सऊदी अरब के साथ जो है वो एग्रीमेंट होता है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम होते हैं। और ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस कैसे कायम होते हैं, इसके पीछे वो जो मुहर्रिकात हैं वो क्या हैं? इनके पीछे सबसे बड़े मुहर्रिकात जो हैं उसको डील ऑफ सेंचुरी के नाम से जो है वो जाना जाता है, जिसके अंदर अमेरिका या मौजूदा जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उन्होंने एक कलीदी किरदार अदा किया। और मुस्लिम जो अरब कंट्रीज़ हैं स्पेशली, और मुस्लिम वर्ल्ड, उसके ऊपर बार बार अमेरिका की जानिब से एक प्रेशर आ रहा है कि वो इसराइल को तस्लीम करें, ताकि इसराइल को जो है वो यूरोप में तो मतलब है इसराइल, पूरा यूरोप, अमेरिका, बरतानिया, वो हमें एक इसराइल की कॉलोनी ही नज़र आती है, लेकिन ईस्ट में जो है वो इसराइल के ख़िलाफ़ हमेशा से मुज़ाहमत रही। तो ग्रेटर इसराइल का कंसेप्ट भी यही है कि हम ईस्ट की तरफ अपनी पेशकदमी करें। तो इसी के पेश नज़र प्रेसिडेंट ट्रंप के जो दामाद हैं उन्होंने एक्टिव रोल प्ले किया और मोहम्मद बिन सलमान के साथ उनकी कई बैठकें हुई। और उन बैठकों के बाद जो है हमने देखा कि किस तरीके से यरूशलेम में मुख्तलिफ ममालिक को कैल किया जा रहा है कि वो अपनी जो सफारत खाने हैं वो यरूशलेम जो फ़लस्तीन के ज़ेर साया है या फ़लस्तीन के अंदर आता है, वैसे तो पूरा इसराइल का वजूद ही फ़लस्तीन, रियासत फ़लस्तीन के अंदर है, तो यरूशलेम के अंदर मुख्तलिफ ममालिक को प्रेशराइज़ किया जा रहा है। और सबसे पहली जो एम्बेसी थी वो ख़ुद अमेरिका ने अपनी एम्बेसी जो है वो तेल अबीब से उठाकर यरूशलेम में मुंतकिल की। और वहाँ पर अब एम्बेसीज़ को जो है वो मुख्तलिफ ममालिक को प्रेशराइज़ किया जा रहा है। परसों की बात है, कोसोवो के प्रेसिडेंट को भी सर्बिया के प्रेसिडेंट को भी बुलाया गया ओवल ऑफिस के अंदर, और ट्रंप ने उसको कहा कि आप भी अपनी एम्बेसी जो है वो मुंतकिल करें यरूशलेम के अंदर। तो ये डील ऑफ सेंचुरी के नाम से इसको जाना जाता है। मिस्र के साथ बेहतरीन तल्लुकात हैं इसराइल के। तुर्की, अफसोस की बात है कि हमें एक भाषण दिया जाता है
کہ یا طیب اردگان کی ایک سٹیٹمنٹ ہمارے سامنے آتی ہے جس میں اس نے سعودی عرب کو ایک خاص کر یو اے ای کو ایک تھریٹ کیا کہ اگر اس نے ڈپلومیٹک ریلیشنز قائم کیے تو پھر ترکی جو ہے وہ دبئی کے ساتھ یا یو اے ای کے ساتھ اپنے ڈپلومیٹک ریلیشن ختم کر دے گا. تاہم جب ہم حقیقت دیکھتے ہیں تو پہلا ملک جو ہے وہ ہمیں تاریخ کے اندر مسلم ملک ترکی ملتا ہے جس نے اسرائیل کے ساتھ سب سے پہلے ڈپلومیٹک ریلیشنز قائم کیے تھے غالباً 49 کے اندر. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اب بھی ترکی کی سب سے زیادہ ٹریڈ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہوتی ہے. اسرائیل کا سفارت خانہ ترکی میں ہے اور اس کا جو ہے ترکی کا سفارت خانہ جو ہے وہ اسرائیل میں موجود ہے. تو ان کے ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں. اور پاکستانی سینیریو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب پرویز مشرف کی حکومت تھی اس وقت کے وزیر خارجہ جو قصوری صاحب جو وزیر خارجہ تھے اس ٹائم ان کو بھی مجبور کیا گیا ترکی کی جانب سے کہ آپ اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز قائم کریں. اور اس وقت انقرہ کے اندر یا بلکہ استنبول میں باقاعدہ اسرائیل کے وزیر خارجہ کے ساتھ پاکستانی وزیر خارجہ کی مشرف دور کے اندر ملاقات بھی ہوئی. اور پھر پاکستان کے اندر یہ ایک نیشنل ڈیبیٹ کا حصہ بھی بنا کہ ہمیں اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اب بھی اسرائیل جو ہے وہ 2 چینل یوز کر رہا ہے پاکستان پہ پریشر ڈالنے کے لیے. ایک تو عرب کنٹریز کا چینل ہے جس میں سعودی عرب ہے. سعودی عرب لیکن چونکہ فرنٹ پہ نہیں آتا اس نے اپنی ایک جو ویسل سٹیٹ ہے یو اے اس کو آگے کیا ہوا ہے. وہ پاکستان پہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو ایکسیپٹ کرے. اور دوسری طرف سے ترکی کا ایک بیک ڈور چینل جو ہے وہ ترکی سے بھی چلایا جا رہا ہے. بظاہر ہمیں طیب اردگان کچھ نظر آتے ہیں لیکن حقائق جو ہے وہ کچھ اور ہیں اور ہمیں سمجھنے چاہیے. ہمیں اس کو مسلم ورلڈ کا لیڈر نہیں ماننا چاہیے. بہرحال ہم واپس اپنی اس پہ آتے ہیں کہ دبئی کے ساتھ اب اس کے تعلقات قائم ہوئے. سعودی عرب نے براہ راست تو اس کو تسلیم نہیں کیا لیکن ایک ایگریمنٹ اس کا یو اے ای کے ساتھ ہوا. اور اس ایگریمنٹ کے تحت جو بات سامنے آئی وہ یہ تھی کہ اس نے جو بھی دبئی سے فلائٹ اڑے گی اس کو وہ اپنا جو فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دیں گے. تو یہ تو پہلے بھی انڈیا یا مختلف ممالک ان کی فضائی حدود استعمال کرتے تھے دبئی جانے کے لیے وایا وہ سعودی عرب جاتے تھے. لیکن یہ خصوصی جو ایس آر او ٹائپ کوئی چیز جاری کی گئی تھی یا جو پرمیشن دی گئی یہ جو ہے وہ اسرائیل کو دی گئی. اور اسرائیلی طیارے جو ہیں وہ اب سعودی عرب کی فضا سے گزرتے ہوئے دبئی آتے ہیں. لیکن اس سے بڑھ کے یہ تو ایک عام سی بات ہے. اس سے بڑھ کے ایران جو عرب ورلڈ کے اندر خاص کر سعودی عرب جسے اپنا سب سے بڑا مسلم امہ کے اندر اپنا سب سے بڑا حریف سمجھتا ہے اس کی ناطقہ بندی کے لیے سعودی عرب نے اسرائیل کو اپنے جو ایئر بیسز ہیں اس کی بھی اجازت دے دی ہے کہ کہیں بھی اگر جنگ کی صورتحال ہوتی ہے تو اسرائیلی ایئر فورس جو ہے وہ سعودی عرب کی فضائی نہ صرف فضائی حدود بلکہ سعودی عرب کے ایئر بیسز کو استعمال کرتے ہوئے وہ ایران کے اوپر حملے کر سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک ہسٹوریکل بات بتاتا چلوں کہ جب بشار الاسد جو ابھی سیریا کے صدر ہیں ان کے والد جب تھے اور عرب اسرائیل جنگ بھی ہوئی آپ کو یاد ہے حافظ اسد کے دور کے اندر اور وہ ہمیشہ اسرائیل کے مخالف بھی رہے ہیں کیونکہ اسرائیل کا سیریا کے ساتھ براہ راست پھڈا ہے. اور ایون کہ سیریا کا جو گولان ہائٹس جو منرل رچ ایک خطہ ہے جس میں معدنی وسائل اور خاص کر گیس اور تیل کے ذخائر بہت زیادہ ہیں اس پر اسرائیل جو ہے وہ قابض ہے. اور اسرائیل کے اندر اس ٹائم جتنی بھی جو پراکسی جنگ ہو رہی ہے اس میں اسرائیل جو ہے وہ براہ راست اس میں ملوث ہے. اور آئے روز ہم دیکھتے بھی ہیں کہ کس طریقے سے اسرائیلی طیارے جو ہیں وہ سیریا کے اوپر آ کر یا دمشق میں آ کر وہ بمباری بھی ہمیں کرتے نظر آتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بیروت کا بھی جو ثانیہ ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ وہاں پر جو حزب اللہ ہے وہ جو ایک مسلمانوں کی آخری مزاحمت کی ایک لکیر سمجھی جاتی ہے حزب اللہ اس کو شکست دینے کے لیے کس طریقے سے لبنان کے اوپر ایک اٹیک کیا گیا. اور یہ خیر یہ چیزیں چلتی ہیں. تو
میں جو آپ کو بات بتانا چاہ رہا تھا وہ دراصل یہ ہے کہ سیریا بشار الاسد کے والد سے سوال کیا گیا کہ آپ خود ایک عرب ہیں لیکن آپ ایران کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں عرب کی نسبت؟ تو انہوں نے ایک بڑی دور اندیش اور حکمت والی بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ میں اس وجہ سے سپورٹ کرتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے جب بھی میرے اوپر مشکل وقت آئے گا تو وہی ایران آ کر مجھے جو ہے وہ نجات دے گا، مجھے ریسکیو کرے گا، جبکہ یہ جو عرب ہیں ان کو جب بھی موقع ملے گا یہ میری پیٹھ کے اندر خنجر گھونپیں گے. اور وقت نے یہ چیز ثابت بھی کی کہ سیریا میں جو ہے وہ سعودی عرب نے کس طریقے سے داعش کریٹ کی، ترکی نے کس طریقے سے اس کو سپورٹ کیا، اور جتنی بھی پراکسیز جنگ یا وہ جو ملیٹنٹ گروپس ہیں ان سب کو یا تو ترکی سپورٹ کرتا ہے ان میں سے کچھ کو، اور کچھ کو جو ہے وہ سعودی عرب جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ایران جو ہے وہ سیریا کے اندر اس نے ڈیفنس لائن سنبھالی اور وہ ان تمام پراکسیوں کو روس کی مدد سے باقاعدہ طور پر شکست بھی جو ہے دے رہا ہے، اور کافی حد تک انہوں نے وہ سیریا کا بہت سارا علاقہ کور بھی کر لیا ہے. لیکن سب کے پیچھے جو مین محرکات ہیں وہ جو ہے وہ اسرائیل ہے، کیونکہ لیبیا کو کس طریقے سے تباہ کیا گیا، عراق کو کس طریقے سے تباہ کیا گیا. ہم مسلم ورلڈ میں دیکھتے ہیں کہ جو تباہی ہے اس کے پیچھے کون ہے، وہ آپ کے سامنے یہ چیزیں جو ہیں وہ ہیں. اگر آپ تھوڑی سی اسٹڈی کریں تو یہ چیزیں سامنے آتی ہیں. دراصل گریٹر اسرائیل کے اسی منصوبے کے لیے شام جو ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو یاد ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث بھی ہیں اور انہوں نے مسلمانوں کو روکا ہے کہ شام میں جنگ نہ کریں، اور آپ نے باقاعدہ شام میں امن کے لیے اور یمن میں امن کے لیے جو ہے وہ دعائیں بھی کی ہیں. اب موجودہ سینیریو کے اندر میں آپ کو اسرائیل کا اگر ہم تھوڑا سا جائزہ لے لیں، سطحی جائزہ، پھر کسی موقع پر ایک ڈیٹیل گفتگو ہوگی، وہ یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر خود ایک ڈیوائڈ ہے. ٹھیک ہے، مطلب ہے سارے یہودی جو ہیں وہ برے نہیں ہوتے، اس میں سے بہت سے ہیں جو خود اب اسرائیل کی جو پالیسیز ہیں ان کے خلاف وہ بغاوت کرتے ہیں اور فلسطینیوں کو بھی سپورٹ کرتے ہیں. اب اسرائیل میں کیا ہے، اسرائیل کے اندر ایک آرگنائزیشن ہے جس نے پورے اسرائیل کی اسٹیٹ کو اپنے شکنجے میں لیا ہوا ہے، اور وہ پالیسیز بناتی ہے، اور وہی دنیا کے اندر جنگ و جدل اور یہ ساری کہانی میں اس کا ہاتھ ہے، جس کو عرف عام میں زائونسٹ موومنٹ بھی کہا جاتا ہے. تو زائون جو ہے وہ ایک پہاڑی کا نام ہے اسرائیل کے اندر، وہاں سے یہ ایک موومنٹ جو ہے وہ دنیا کے اندر زائونسٹ موومنٹ کہلاتی ہے، اور یہ انتہائی شدت پسند ہے، اور دنیا کو کنٹرول کرنے کے پیچھے، ون ورلڈ آرڈر کے پیچھے ان کی ہمیں بہت ساری محرکات جو ہیں یا پس منظر میں ہمیں ان کی بہت ساری ڈرٹی گیمیں جو ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں کہ وہ کیا کر رہی ہیں. تاہم بات یہ ہے کہ ڈیل آف سینچری کیا کامیاب ہوگی؟ بظاہر تو ہمیں لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے عرب کنٹریز جو ہیں وہ سعودی عرب کنٹریز جو ہیں اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، تو وہ ہمیں کامیاب ہوتی ہوئی تو نظر آ رہی ہے. لیکن ہر چیز کی ایک حد ہے، ہر چیز کی ایک لمٹ ہے، اور اسرائیل کا غلبہ ضرور ہمیں نظر آتا ہے، لیکن جو اوپر بیٹھا ہے خدا کی ذات، ٹھیک ہے، وہ ذات جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو بہتر نمٹنا بھی جانتی ہے. لیکن ہمیں جو حال میں نظر آ رہی ہے کہ دنیا میں اگر جتنے بھی عالمی لیڈرز ہیں اگر انہوں نے حکمت سے کام نہ لیا تو ہم پھر ورلڈ وار 3 کی طرف جو ہے وہ بڑھ جائیں گے. آپ کو میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ جب سیریا کے اندر امریکہ، برطانیہ، کینیڈا اور وہ تمام ممالک جن کو میں نے پہلے کہا کہ جو اسرائیل کی کالونی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ یورپ سارا اسرائیل کی جو ہے وہ کالونی ہی ہے، تو انہوں نے جب بشار الاسد کو ہٹانے کی کوششیں کیں تو اس ٹائم روس کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے میونخ سیکیورٹی کونسل میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر کچھ ایسا کیا گیا تو دنیا جو ہے وہ ورلڈ وار 3 میں داخل ہو جائے گی، پھر آپ ہمیں نہیں روک سکتے. تو اسی وجہ سے انہوں نے وارن کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ورلڈ وار 3 کا جو ایک سینیریو بن چکا تھا اس میں تھوڑا سا سٹے آ گیا ہے.
بہرحال یہ چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں اور چلتی رہیں گی. پاکستان کے اوپر اس کے جو اثرات ہیں وہ بھی بڑے دور رس اثرات مرتب ہو رہے ہیں. ہمیں جو ہے ابھی تک جو پاکستان کی قیادت ہے اس نے بظاہر تو عوامی پریشر کی وجہ سے کچھ بھی ایسا ڈیسیجن نہیں کیا. وزیر اعظم کے بھی بیانات سامنے آ چکے ہیں اور مختلف اس پہ کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے اس وقت تک جب تک فلسطین کو بطور ریاست تسلیم نہیں کر لیا جاتا. بات یہ ہے، پہلی بات یہ ایک آرگیومنٹ ہے، لیکن یہ آرگیومنٹ افسوس کے ساتھ یہ آرگیومنٹ کوئی وہ آرگیومنٹ نہیں جو ہمیں اپنانا چاہیے. او بھائی اسرائیل کون ہوتا ہے فلسطین کو تسلیم کرنے والا؟ بات یہ ہے اسرائیل تو خود ایک قابض ہے، اور کس پہ اس نے قبضہ کیا ہوا ہے؟ فلسطین پہ قبضہ کیا ہوا ہے. اور ہمارے خان صاحب نے کہہ دیا جی وہ اسرائیل جو ہے وہ فلسطین کو تسلیم کر لے اور فلسطین ایک الگ اسٹیٹ بن جائے. وہ بھائی فلسطین الگ اسٹیٹ کیسے ہے؟ فلسطین ہی دراصل اسرائیل ہے جس پہ اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے. بہرحال اس حوالے سے ہماری مزید بھی گفتگو جاری رہے گی، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں عرب کنٹریز پر جو ہے وہ گہری نظر رکھنی ہوگی، اور ہمیں کسی بھی ایسی پراکسی کا یا کسی بھی ایسے جنگی تھیٹر کا حصہ نہیں بننا ہوگا جس سے ہماری اپنی آزادی، خود مختاری یا سالمیت پر آنچ آئے. بہرحال پیپل وائس کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس کریں، فیڈ بیک دیں. آپ کا انتظار رہے گا انشاءاللہ. تھینک یو، شکریہ.